بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں اس سے قبل کی نشست میں جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں اور جان بوجھ کے خدا کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک مثال اتاترک کمال پاشا کی دی گئی تھی، وہ ایک موضوع تھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پچھلی امتوں میں جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو بدلا اور خدا کی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اللہ کی کتابوں کے الفاظ کو بھی اور ان کی تفاسیر کو بھی محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بدلا، ان میں سر فہرست یہود تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو بات ارشاد فرمائی کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، تو در حقیقت اس سے مراد، جیسا کہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، یہ ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ فرقہ اور طبقہ جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات میں تحریف کا مرتکب ہو، وہ ہے، اور اس کی واضح ترین مثال چونکہ یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کا نام لینا اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ آئندہ کوئی بھی خدا کے غضب کا مرتکب نہیں ہوگا، بس اللہ تعالی کا سارا غضب یہودیوں ہی پر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مثال دی ہے۔ اور اللہ کا غضب ہر اس شخص، فرد، قوم اور معاشرے پر ٹوٹ کر رہے گا جو بھی جان بوجھ کے خدا کے احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ سو یہودی اس کا ایک موقع اور محل تھے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ارشاد فرمایا۔ اللہ کا غضب اسی طرح ان اعمال اور حرکات پر بھی نازل ہوتا ہے جن کے متعلق صراحتاً اور عقلاً انسان رک سکتا ہے، باز آ سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرنا جن کو انسان کی عقل بتاتی ہے کہ وہ غلط ہیں، اور جن حرکات کو شریعت بھی بتاتی ہے کہ یہ قبیح ہیں، درست نہیں ہیں، بری ہیں، تو جان بوجھ کے اللہ کے ان احکامات کو بدلنا یا ان کا ارتکاب کرنا، یہ بھی خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مثلا عقائد سے ہٹ کے اعمال میں دیکھیے تو اس امت میں بھی بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا قوم، گروہ یا امت، کوئی فرد ان کاموں کو کرے گا تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی کا غضب اس پر نازل نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے اور خود قرآن پاک میں بھی کہ جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے گا
تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ وہ یا تو دیت کو ادا کرے، اور جو قتل اس نے کیا ہے جس شخص کو، اس کے ورثاء اسے معاف کریں، اور پھر یا یہ کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی رکھے، اور یہ کہ اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اسی طرح سود ایسی چیز ہے جو اللہ کا غضب نازل کرنے کا ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور سود کا لینا اور سود کا کھانا اور غربا اور مساکین اور اللہ کے بعض حاجت مند بندوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بھی اپنا پیسہ خرچ نہ کرنا، اور ان لوگوں کو سود کے لیے مجبور کرنا کہ وہ سود پہ اس سے رقم لیں، اس سود کو دینے والے شخص پر جو سود کو لینے والے شخص پر جو سود کو وصول کر رہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آیا ہے، بہت سی باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ سود کے کھانے پہ، اسی طرح شراب کے متعلق بھی آیا ہے کہ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح بدکاری کے معاملات پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے جیسے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی حرکات تھیں، تو اللہ کا غضب اس شخص پر نازل ہوگا۔ اسی طرح کسی انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدے اٹھانے، کسی انسان کو بلیک میل کرنا، خواہ وہ اس کی غلطی ہو اور خواہ اس انسان نے کوئی ایسا جرم کر ہی دیا ہو شامت اعمال سے، اس کو بلیک میل کرنا اور اس کو دھمکیاں دینا، یہ ایسی چیز ہے جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اور جو شخص کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلتا ہے، ایک دن خود بھی اس کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑ جائے گی، اور جس طرح وہ لوگوں کو ستاتا ہے، اللہ تعالی اس کے ستانے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیں گے۔ اور بڑی موٹی عقل کی بات ہے کہ انسان کو ستائے، تنگ کرے، تو دوسرا انسان کچھ نہ کچھ ہیلا اور حربہ کرتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کی تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے، مگر جب اس کا مکافات عمل ہوگا، جب اس کا رد عمل ہوگا اور اللہ تعالی کا حکم ہوگا کہ اب اس ستانے والے کو ستایا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھنا چاہیے، جو آج ستاتا ہے کل ستایا جائے گا، اور جو آج برا سلوک کرتا ہے کل اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، جو آج ظلم کرتا ہے کل اس پہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس ظلم کے عوض میں ظلم آ جائے گا، اور اگر اللہ کے حکم سے یہ چیزیں شروع ہو گئیں تو انسان اپنے آپ کو انسانوں سے بچا لیتا ہے، مگر خدا کی عقوبت، خدا کی پکڑ، خدا کی گرفت، اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جن اعمال پہ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے ان کا طریقہ حل یہ ہے کہ اگر وہ انسانی معاملات میں سے ہیں تو ایسے انسانوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ مالی معاملات میں سے ہے تو مال دینا چاہیے، واپس کرنا چاہیے، اور کسی کا پیسہ، کسی کی چیز بالکل غصب نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو خواتین ایک دوسرے کو برتن بھیجتی ہیں گھروں میں، مثلا کسی موقع پہ کوئی چیز پکا کر کسی خاتون نے اپنی ہمسائی کو بھیج دی، تو وہ جو برتن ہے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک خاتون نے کھیر پکائی اور اپنی ہمسائی اور پڑوسن کو بھیج دی،
انہوں نے کھیر رکھ لی اور اس کے بعد اس برتن کو دھو کے اپنے طور پہ 1-2 دن استعمال کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد واپس بھیج دیا. یہ چیز درست نہیں ہے. اس برتن کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ زمانے لد گئے جب لوگ کھانے کی چیز بھیجتے تھے تو برتن بھی ساتھ تحفے میں دے دیا کرتے تھے. ہمارے دور میں اس برتن کو واپس کرنا چاہیے، اور اگر اس برتن کی آب و تاب میں، اس کے نقش و نگار میں کوئی کمی آ گئی یا وہ برتن ٹوٹ گیا تو یہ گھر والوں کے ذمے ضروری ہے کہ ویسا برتن یا اس برتن کے برابر کی قیمت اپنے ہمسایوں کو بھیجیں. لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں اس طرح کی نہیں ہو جایا کرتی کہ کوئی شخص بغیر کھٹک اور بغیر جھجک کے، بغیر پوچھے استعمال کرنا شروع کرتے. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق جب غصب ہوتے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی قول و فعل سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے، مبادا کہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں. اسی طرح اگر اللہ کے غضب کے لیے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے جس کا تعلق انسانوں کی جان سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کا حق اس نے ضائع کر دیا، کوئی ایسی برائی کر دی کہ خالص اللہ کا حق تھا جو اس نے ضائع کر دیا، تو اس کے لیے ایک چیز تو توبہ ہے اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقے سے اللہ تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے قریب تھا کہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوتا، اور اس نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں، کسی غریب انسان کی ضرورت پوری کر دی، کسی کو کپڑے دلا دیے، کسی کے بچے کی فیس ادا کر دی، کسی کی بجلی کا بل ادا کر دیا، کسی کی سوئی گیس کا بل ادا کر دیا کہ وہ سوئی گیس جو کٹ جاتی اس غریب آدمی کا بچاؤ ہو گیا، بچت ہو گئی. تو یہ اس غریب کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ برابر اللہ کے غصے کے ساتھ جا کر مقابلہ کرتی ہے، لڑتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس دعا کی لاج اور عزت رکھ لیتے ہیں اور خدا کا غصہ اور اس کے غضب کی تجلی جو پڑنی تھی وہ ہٹ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور یہ تمہارے پروردگار کی غضب ربکم، غضب کی جو آگ ہے نا اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے. صدقہ اللہ تعالی کے غضب اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کرے گا کسی غریب ضرورت مند کے ساتھ تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور اس کی یہ دعا جا کر اس انسان نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کو بجھانے کا، اس پہ جو غضب، گناہ، غصہ تھا اس کو ختم کرنے کا سبب بن جائے گی. اسی لیے آپ ایک اور حدیث پر غور کیجئے. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں ان دنوں میں چلا گیا جن دنوں میں منع کیا گیا ہے، تو اب میرے لیے کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس نے اتنا شدید گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو سکتا تھا. تو آپ نے اسے بتلایا کہ وہ صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اس آگ کو، غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. تو تمام وہ اعمال جن اعمال کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غصے میں لانے کی کوشش کرتا ہے علیہ باللہ اپنی شامت اعمال اور اپنے برے اعمال سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بجائے غصے کے اللہ کی رحمت اس شخص کے شامل حال ہو جائے. تو مغضوب میں دونوں درجے آ گئے. ایک تو وہ لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے یعنی یہودی اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی تھے، اور دوسرے مسلمانوں میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ایسے اعمال کیے
جن اعمال سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے علیہ باللہ، خدا تعالی اپنی پناہ میں رکھے، تو وہ لوگ بھی اس میں آ گئے۔ تو گویا بندے نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے، ان لوگوں کی راہ سے پہ چلنے سے میری حفاظت کر دیجئے، مجھے اپنے پناہ میں لے لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی جو کہ اصل تو لفظ یہ تھے کہ جو مغضوب ہوئے، یعنی جن پہ غضب نازل ہوا۔ تو وہ دونوں طرح سے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور برے اعمال کے اعتبار سے بھی، جان بوجھ کر اللہ کے احکامات میں تحریف کرنا اور جان بوجھ کر ڈٹائی کے ساتھ خدا کے احکامات کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی حفاظت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، مبادا کہ کوئی کام ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالی کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے اور پھر وہ اس کے بعد تباہی ہو جائے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک حدیث کی شرح میں ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل سیاہ ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ترک کر دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اصل میں انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، شرح بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز میں جماعت میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو کہوں کہ تم نماز پڑھو اور اس کے بعد میں لکڑیاں اکٹھی کروں، اور یہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز عشاء کی پڑھ لیتے ہیں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ تو صحیح حدیث ہے جس میں آیا ہے۔ مولانا روم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا ارادہ ہے، میں سوچتا ہوں، تو ان کی سوچ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ وہ بھی اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر تو نہیں چلے، لیکن اس قلب مبارک میں اس ارادے کا آنا اور ان کا یہ ارادہ فرمانا، آگ نہیں لگی مگر دھواں بھی تو کہیں نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز لوگ گھروں میں ادا کر لیتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ تو مولانا کا کہنا ہے، آپ سوچئے جو سرے سے عشاء کی نماز ہی گول کر جاتے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ایسے تمام اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب بندے پر آ سکتا ہو، اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے اچھی طرح محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا اگلا گروہ جس کی کچھ تشریح اس سے پہلے ہو چکی، اور اللہ نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ عربوں میں محاورہ بولتے ہیں کہ ضل اللبن فی الماء، کہ گم ہو گیا دودھ پانی میں، یعنی پانی میں دودھ ملایا جائے یا دودھ میں پانی ملایا جائے، اس طرح سے وہ ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی کسی اور چیز کے غلبے میں، کسی اور چیز کی محبت میں۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ دل اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ بس جتنے گناہ ہیں سب کی اصل پر آپ غور کریں، اس سے بڑا گناہ کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں دل گرفتار ہو جائے۔ جب دل مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے جو احکامات لکھے ہیں وہ نہیں کرتا اور دل کے کہے پہ عمل کرتا ہے۔ جب دل اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ ماں اس لیے بیٹے کو نہیں اٹھاتی اور اولاد کو بیٹی کو اس لیے صبح فجر میں نہیں اٹھاتی کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اس کو اپنی بچی پر، اپنے بچے پہ ترس آتا ہے، شفقت محبت کا جذبہ ہے، لیکن اس ماں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بچوں سے محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے بے وفائی ہے۔
دنیا میں جتنے بھی گناہ آپ دیکھتے ہیں یہ سب کے سب اصل میں ایک ہی جگہ جا کے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دل نیند کی محبت میں گرفتار ہو جائے، فجر غائب۔ دل کسی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور وہ خاتون کیسی ہی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکتوں کی ترغیب دے، اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی محبت غالب آ کر رہتی ہے۔ دل مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے، چوری کرے، ڈاکے ڈالے اور کس کس طرح سے لوگوں کے اموال کو ہڑپ کر جائے، یہ سب اصل میں گمراہی کہاں سے چلی تھی؟ اللہ کی محبت نہیں دل میں آئی تھی، مال کی محبت آ گئی تھی۔ دل میں ملک کی محبت آ جائے، اپنے ملک کی اللہ کے احکامات کو نہیں نافذ کرتا، توڑ دیتا ہے، منسوخ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کا وفادار ہوں، قوم کا وفادار ہوں، تو قوم اور ملک کی محبت غالب آ گئی، اللہ کی محبت پیچھے چلی گئی۔ یہ ہے اصل مرض، جہاں پہنچ کے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس ذات کے سامنے ہر حال میں پہنچنا ہے۔ موت سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے سے نہیں بچ سکتا، اور کوئی شخص اپنے آپ کو اگر اللہ کا فیصلہ ہو جہنم میں بھیجنے کا تو کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں روک سکتا اللہ کے فیصلے کے بعد۔ تو یہ سارے مسلمہ حقائق ہیں۔ جب کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی غیر کی محبت کو دل میں اتنا بسا لیتا ہے کہ اللہ کے احکامات پس پش چلے جاتے ہیں۔ دل کو ٹٹولیے اور غور کیجئے کہ اللہ کی محبت پہ کسی کی محبت غالب تو نہیں آ گئی۔ بار بار سوچئے کہ دل میں اللہ کی محبت پہ کوئی اور چیز غالب تو نہیں آ گئی، حتیٰ کہ اپنے نفس کی محبت غالب آ جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں، اپنی جان کی محبت غالب آ جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، اس کو کرتا ہے اس لیے کہ اس کھانے میں لذت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت پیو اور یہ پیتا ہے، اس لیے کہ وہ لذت ہے، اس کی محبت ہے، خود فراموشی ہے اور جھوٹے سکون کو طلب کرنا ہے، ایک گناہ بے خودی ہے، ان چیزوں سے محبت ہے۔ ان چیزوں کی محبت نے غلبہ پایا اور اللہ کی محبت ہٹ گئی۔ بس سارے گناہوں کی اصل اتنی سی بات ہے کہ دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ بھی تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہارے والد نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو اس نے کہا ابا کر گزری، ستجدنی انشاء اللہ صابر، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت اپنے بیٹے کی محبت پہ غالب آ گئی نا، اور انہوں نے لٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی اور ہم نے کہا ابراہیم آپ کی قربانی ہم نے قبول کر لی، ہم اس کی جگہ فدیہ بھیج رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ گئی اپنے بیٹے کی محبت پہ۔ یہ مثال اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ سوچئے ہم لوگوں کے دلوں میں کس کس چیز کی محبت غالب آ گئی ہے اور اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی ہے۔ گناہ یہی ہے جو اصل میں سرزد ہو جاتا ہے اور دل کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ جان بوجھ کے، یعنی علم نہیں ہوتا، جان بوجھ کے ایسے نہیں ہے، لیکن وہ کسی چیز کی محبت میں
گرفتار ہو کر کسی چیز کی محبت میں دب کر کوئی اور راہ دیکھتے ہیں اللہ کی راہ کے علاوہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضالین میں ایک مثال دی ہے عیسائیوں کی، اور عیسائیوں کی مثال کیوں دی؟ آپ دیکھیے نا، یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ ہیں، دونوں ایسے ہیں جو ضالین میں شامل ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغضوب کہا، انہیں ضالین میں شامل فرمایا، کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق اس لیے فرمائی کہ پہلا طبقہ جان بوجھ کے گمراہ ہوا تھا اور دوسرا محبت میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ عیسائی جو تھے وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حد سے بڑھ گئے تھے، اس لیے اصل حقائق وقت کے ساتھ ساتھ گم ہوتے چلے گئے، اور پھر جو باقی چیز رہ گئی وہ یہی گمراہی کے آثار تھے، گمراہی کی عبادت تھی، لوگ کرتے رہے، انہیں اس محبت نے گمراہ کیا۔ اسی لیے کسی بھی شخص کی حد سے بڑی بھی محبت اور حد سے بڑی بھی نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ حدیث میں آیا ہے ابو داؤد میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ایسی محبت نہ کرو کہ اگر تمہیں حق بات کہنی پڑ جائے تو اس کی محبت مانے آ جائے، رکاوٹ بن جائے اور تم اسے سچائی بتا نہ سکو۔ اور آپ نے فرمایا کسی سے ایسی نفرت نہ کرو کہ اگر تمہیں کبھی اس سے منہ لگ جائے، فائدہ اٹھانا پڑ جائے تو تم اپنی نفرت کی وجہ سے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو۔ اعتدال کی تعلیم دی ہے شریعت نے۔ تو عیسائیوں کی گمراہی اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ لوگ حد سے بڑی بھی محبت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رکھتے تھے۔ اس گمراہی کی ایک قسم اب بھی آپ کو مل جائے گی، اور وہ گمراہی ایسی ہے کہ آپ سوچئے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی اہل بیت، ان کے مخالفین سے محبت اس درجہ میں شروع کر دی کہ وہ اس محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو برا کہنا شروع کر دی۔ یزید اور اس جیسے لوگوں سے کسی انسان کو محبت ایسی ہو جائے کہ ان کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما ان حضرات کو برا کہنے لگ جائے، یہ بھی گمراہی کی ایک قسم ہے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے، یا یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تمہارے بارے میں دو لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جو تم سے حد سے زیادہ نفرت کریں گے اور ایک وہ جو حد سے زیادہ محبت کریں گے۔ تو گمراہیاں اپنا دروازہ محبت کے ذریعے کھلوا لیتی ہیں، محبت کی کنجی چابی لگ جاتی ہے اور گمراہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضالین میں عیسائیوں کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور انہوں نے بتلایا کہ دیکھو ایسے گمراہی ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، جنہیں یقیناً حضرت مریم کے ہاں پیدا کیا گیا اور اللہ تعالی نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ نازل فرمائیں گے، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان حقائق کو عیسائیوں نے ان کی محبت میں ٹھکرا دیا، رد کر دیا، اور وہ یہی سوچ اور گمراہی میں پڑ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو علیہ باللہ الوہیت آ گئی تھی ان میں، اور وہ کسی چیز کا حصہ اور جز تھے۔ تو دونوں گمراہیوں سے پناہ مانگی گئی، اس سے بھی کہ اللہ کا غضب، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گمراہی پر چھوڑ دے۔ اس گمراہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے
کہ کوئی انسان عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو جائے، اور یہ قسم زیادہ شدید ہے۔ مثلاً ایک انسان کا یہ خیال ہو جائے کہ دنیا میں تمام مذاہب یکساں ہیں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ سب کی سب چیزیں یکساں ہیں، تو یہ گمراہی کی شدید ترین قسم ہے، حتیٰ کہ اس کے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کا ایمان مشکل سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مذاہب حق پر ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے یہاں قیامت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی شخص اگر قیامت کے دن فرض کر لو پوری کائنات سونے کی بنی ہوئی پوری زمین فدیے میں پیش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبولیت کی چیز ایک ہی ہے اور وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح چیز پر زندگی میں قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور قیامت کے دن اپنے مقبول، اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ عقیدے میں اس سے کم درجے کی گمراہی آ جاتی ہے، کفر کے علاوہ عقیدے میں بدعات آ جاتی ہیں۔ عقیدے کی بدعات میں بہت سی چیزیں شمار کی گئی ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پہ آیات کی تفسیر میں آ جائیں گی، تو وہ بھی ایک گمراہی۔ اور گمراہی کی دوسری قسم اعمال سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان اعمال ایسے کرنے لگے جو گمراہی پر مشتمل ہوں، چاہے وہ انجانے سے کرے لیکن گمراہی کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کو غلط راہ دکھانا، مثلاً راستے میں جو نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مٹا دینا، مثلاً کوئی انسان کوئی ضرورت بیان کرتا ہے تو اس کے معائب کو بیان کرنا، لوگوں میں اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہ گاتے پھرنا کہ فلاں انسان کو فلاں چیز کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور وہ ہم سے یوں کہہ رہے تھے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی کی ہیں۔ ان تمام گمراہیوں میں ایک شدید گمراہی یہ ہے کہ کوئی انسان صحیح راہ کو پوچھنے آئے اور اس انسان کو غلط راہ بتا دی جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنی بھی دلالت جس وقت تک اس گمراہی پر قائم رہے گا، کوئی جس نے دلالت کی ہے، اسے بتایا ہے، اسے بھی اس گناہ میں حصہ ملے گا اور اللہ کے ہاں اس کی پوری پوچھ ہوگی۔ اس لیے انسان گمراہی کے راستے نہ کھولے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر اختیار نہ کرے، اور کوئی کام بھی ہو تو سوچ لے کہ اللہ نے شریعت میں اس کی کتنی اجازت دی ہے، شریعت نے کیا چیز بتلائی ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا غضب کن پر ہوا، اور اس میں ایک مثال ایک شخص کی دی تھی۔ اسی طرح کی گمراہی کی ایک مثال اور پیش کیے دیتے ہیں، اور ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، کہ جن کو لوگوں نے اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے اور جن کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے، اصل حقیقت تک جستجو کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم سطحی طور پر ان کے کارناموں سے مرعوب ہو گئے ہیں، وگرنہ حقیقت میں ان لوگوں پر واقعی خدا کا غضب تھا اور وہ گمراہ تھے۔ صرف ظاہر کی چکا چوند ہے، صرف ظاہر کی باتیں ہیں، اور بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، وہ چونکہ اصل حقائق سے واقف نہیں ہوتا، ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ جو لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں یہ واقعی بہت بڑے لیڈر تھے۔ اتاترک کمال پاشا کی جو مثال دی گئی تھی کہ خدا کا غضب ان پر ہوا، تو وہ صاف اور بالکل دو ٹوک بات
اور بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ گاتے پھرتے ہیں اس کے گن اور جو لوگ اس کی تعریف کرتے پھرتے ہیں انہیں سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے اس امت کو کیا نقصان پہنچایا اور کس تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے، انہیں کوئی سمجھا دے، انہیں کوئی کتابوں میں دکھا دے کہ صاحب وہ واقعی اس قدر شدید گمراہ انسان تھا، تو امید ہے یہ بھی رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں اپنی باتوں سے. ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں انہیں ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے. ہمارے سارے نصاب میں جب بچہ تاریخ پڑھتا ہے، جب بچہ مسلمان عمائدین، مسلمان قائدین اور مسلمانوں کی تاریخ بنانے والے، خاص طور پر اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ان کے نام پڑھتا ہے، اور پڑھتا بھی وہ 5ویں 6ٹی سے لے کے پھر FA تک اور پھر کہاں کہاں تک وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، ایک امیج ابھر آتا ہے بشرطے کہ پڑھنے والا ہو کہ فلاں صاحب بہت بڑے کردار کے آدمی تھے. ہمارے یہاں پڑھتے نہیں ہیں نا. ہو کا عالم ہے، کسی سے پوچھ لیں کہ کتنا مطالعہ آپ کرتے ہیں، پوچھ لیجئے کتنا کچھ پڑھا ہے، تو اول تو پورا نصاب پڑھنے والے بھی اسکول میں کتنے بچے ہوتے ہیں، اور پھر اس نصاب کو پڑھ کر کسی شخصیت کے متعلق تفصیل سے پڑھنا وہ تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں. مگر جو بت تیار کیا جاتا ہے عقیدت کا، ذہنی مرغوبیت کا، بار بار دیا جاتا ہے جس کا نام، وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ نہ ہی گمراہوں کی راہ پر چلا، ان گمراہوں میں سے ایک گمراہ سر سید احمد خان تھے. ان کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. ان کی گمراہی کی بنیاد خواہ آپ یہ قرار دے دیجئے کہ مسلمان قوم کے ساتھ انہیں بڑی ہمدردی تھی، اور خواہ یہ قرار دے دیجئے کہ وہ ذہنی طور پر انگریزوں سے مرعوب ہو گئے تھے. کچھ کہیے، ایک مثال اس کی پیش کی جاتی ہے، ان کے عقائد، ان کی کتابیں آپ پڑھیے. کچھ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے صاحب، کچھ بحث اور مباحثے کی بات نہیں ہے. ترقی ادب کی جو مجلس قائم ہوئی ہے ہماری اس مملکت میں، انہوں نے بہت اعلیٰ کارنامے جو انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک مقالات سر سید ہے. 17 جلدوں میں مقالات سر سید کل کے کل چھپ گئے، اور 2 جلدیں اور لگا لیجئے سر سید کے مکاتیب بھی سارے چھپ گئے، اور ایک کتاب اور چھپ گئی لاہور سے، اور 875 صفحات پر مشتمل سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید کے نام سے حال ہی نے لکھی ہے وہ. اور ایک ذرا سا اضافہ اور کر لیجئے کہ لاہور میں پھر چھپی ہے سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر قرآن پاک کی. بس یہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ تھے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. پڑھیے صاحب، علم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے. یہ ساری کتابیں جو گنی گئی ہیں کچھ 18-20 ہزار صفحات بنتے ہیں. ان 18-20 ہزار صفحات کو پڑھ کے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے تو وہ کچھ زیادتی نہیں کرتا، کچھ ظلم نہیں کرتا. ایک مثال دینی مقصود ہے، تعلیم دینا مقصود ہے کہ سوچئے کیا کیا عقیدتوں کے بت تصورات میں بٹھائے جاتے ہیں، اور اس تصور خانے میں کتنے عمائدین کا نام آتا ہے، اور کتابیں کھول کے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. جو لوگ اب تک گن گاتے پھرتے ہیں اور جو لوگ اب تک سر سید احمد خان صاحب کا نام لیتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی تھے، ہمیں پورا یقین ہے
کہ ان 18-20 ہزار صفحات کو تو کچا، انہوں نے تو زندگی میں 1000 صفحے بھی سر سید کی اپنی تحریرات کے نہیں پڑھے ہوں گے۔ سر سید احمد خان اتنے متاثر تھے انگریزوں سے، ان کی تعلیم سے، کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کھولا اور مسلمانوں کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ اگر اس علی گڑھ کالج میں کچھ خوبیاں ہوتی تو اکبر الہ آبادی کبھی تنقید نہ کرتے، اور اکبر الہ آبادی نے جب علی گڑھ کے متعلق کہا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے، تو اقبال نے اسے اپریشیٹ کیا، اور علامہ اقبال یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اکبر الہ آبادی نے سچ کہا تھا، اور سر سید نے جو علی گڑھ میں نصاب تعلیم دیا اور جو چیزیں دی ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں کو گمراہ کر گئی۔ اقبال نے سر سید کی تعریف کی، انہوں نے کہا آن لالائے صحرا کے خزاں دید و بفسرد۔ انہوں نے اقبال نے کھل کے تعریف کی، سید دیگر اورا نمی اشک سحردا حالی زنوا ہائے جگر سوز نیا سود تا لالائے شبنم زدارا داغ جگر داد۔ اس سے بہتر شعر اقبال کیا سر سید کی تعریف میں کہتے، لیکن جب بات آئی تعلیم کی کہ سر سید نے قوم کو دیا کیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے خطبات میں کہا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سر سید صاحب نے جو تعلیم مسلمانوں کو دی تھی وہ تعلیم خرابی پر مشتمل تھی، اس نے مسلمانوں کو بگاڑا ہے، بنایا نہیں۔ کیوں آخر لوگ ان کو گمراہ کہتے تھے؟ اب کچھ بھی نہیں، سر سید کے معتقد، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی سوانح لکھنے والے، بقول سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہتے تھے کہ حیات جاوید سر سید کی سوانح نہیں تھی، وہ تو منقبت نامہ تھا، مناقب کی ایک پوری فہرست گنوا دی ہے۔ اس کے باوجود حالی صرف اسے پڑھ لیجئے، حالی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس وقت کے علماء نے جو سر سید کے خلاف بات کی تھی اور فتویٰ لگایا تھا وہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ سر سید کی ساری تحریرات دیکھ لیجئے، انہوں نے انگریزوں سے مرعوب ہونے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا کہ قرآن، انجیل اور تورات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ تورات اور انجیل قرآن کے مطابق ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے ان کی عمر میں برکت نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے اٹھ گئے، اگر وہ 2-4 برس اور زندہ رہتے تو یہ کتاب لکھ جاتے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا کہ تورات، قرآن اور انجیل سب برابر ہیں، اس پہ آرنلڈ نے لکھا، اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں یہ کام سر سید خود کرنے لگے ہیں اور یہ ثابت کر جائیں گے کہ قرآن، تورات اور انجیل کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ قرآن خود جھوٹا ہے۔ یہ سر جان آرنلڈ نے لکھا، وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ ان تحریرات کو پڑھیں، وہ صاف صاف سر سید لکھتے ہیں کہ اجماع حجت شرعی نہیں ہے، مسلمان کسی بھی معاملے میں اجماع کر لے، یہ خالص ایک فقہ اور حدیث کا لفظ ہے، وہ کہتے تھے یہ حجت نہیں ہے، قیاس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے قرآن کا کوئی حکم جو ایک آیت میں بیان ہوا کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوتا، اللہ نے جو نسخ کی بات کی ہے، منسوخ ہونے کی، وہ تو قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا ہے، وگرنہ قرآن میں کوئی چیز کسی چیز کو منسوخ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا رجم کی سزا قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، اور یہ وہی چیز تھی جسے بعد میں پرویز صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سر سید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ البتہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ صحاح ستہ، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، سنن ابن ماجہ، نسائی، جن کے مؤلفین رحمہم اللہ زندگیاں گزر گئیں ان کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تمام حدیث کی کتابیں بشمول ان کتابوں کے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ علم حدیث کو ہم خود نہ جانچ لیں۔ سر سید نے صاف لکھا
کہ شیطان اور ابلیس کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے اس سے کوئی وجود مراد نہیں ہے کہ خارج میں کوئی شیطان ہوا کرے، بلکہ اندر انسان کے جو اپنا نفس ہے وہی مراد ہے۔ شیطان کو انہوں نے انکار کیا۔ آپ پڑھیے ان کی کتابیں، انہوں نے کہا کہ منخنقہ، وہ پرندے یا وہ جانور جن کا گلا گھٹ جائے اور مر جائیں، اگر کوئی عیسائی ان کا گلا گھوٹ دے تو مسلمانوں کو ان کا کھانا جائز ہے۔ اب تو ہم ایک صدی بعد بات کر رہے ہیں نا سر سید کی، اب بھی اگر کوئی عیسائی آپ کے سامنے ایک جانور کا، بیل کا، گائے بکری کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کھائیے، کون کھا سکتا ہے؟ سر سید نے کہا وہ حلال ہے، جائز ہے۔ وہ تو اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ آپ مقالات اٹھا کے ان کے دیکھ دیجئے، میرٹھ میں ایک انگریز نے ایک مسلمان خاتون بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد بچہ ہو گیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ ایک عیسائی کی حرکت ہے ایسی، تو انہوں نے اشتعال میں اس بچے کو مار ڈالا۔ ہوتا ہے، جلوس جلسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ سر سید نے اس بچے کے لیے ایک پورا آرٹیکل لکھا اور کہا افسوس کتنا عالی شان دماغ تھا جو دنیا میں وجود میں آیا تھا ایک عیسائی سے اور تم لوگوں نے اسے مار ڈالا، بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ انگریز کو کہتے، کسی کی مذمت کرتے کہ تم نے مسلمان بچیوں پہ یہ ظلم کیوں شروع کر دیے ہیں، انہوں نے ان بچوں کی تعریفیں کرنی شروع کر دی جن کے نسب صحیح نہیں تھے اور مسلمان بچیوں کی عزتیں اور ان کا خون جس میں شامل تھا۔ یہ مقالات میں پڑھیے آپ۔ اسی طرح انہوں نے بالکل صاف صاف یہ لکھا کہ تورات، انجیل، یہ سب کی سب الہامی کتابیں غلطی سے بالکل پاک ہیں، اور گمراہی کی راہ جو انہوں نے کھولی، انہوں نے کہا جو احکامات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے واضح طور پر اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اجتہاد سے ثابت کی ہیں، انہیں ماننا کچھ ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان مجتہد ہے۔ ایک طرف تو وہ لکھتے ہیں، اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اسلام سے اتنی ہمدردی ہے کہ ابو حنیفہ اور شافعی کو بھی اتنی محبت اسلام سے نہیں تھی جتنی مجھے ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انہیں پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے مخالفین نے انہیں پڑھا ہے اور ان کی مخالفت مطالعے اور علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ان کے سر سید کے دوستوں نے پڑھا نہیں ہے اور وکالت ان کی جہالت کی بنیاد پر کرتے۔ صاف صاف سر سید لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور آپ کا سینہ مبارک کا چاک ہونا، شق صدر جسے کہتے ہیں، یہ دونوں خواب کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوئی تھی، بس خواب آیا تھا۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے کہ راتوں رات وہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے صاف لکھا کہ قرآن میں جو ملائکہ کا لفظ آیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی فرشتوں کا نظام ہے، بلکہ جس طرح پہاڑوں میں سختی ہوتی ہے، پانی جیسے بہتا ہے، درختوں میں نمو ہوتی ہے، بجلی کی اپنی ایک طاقت ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو کہا گیا ہے فرشتے، وگرنہ خارج میں کسی فرشتے کا وجود نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، فرشتوں کا قرآن پاک میں جو آیا ہے، یہ سب کا سب خدا نے ایک مثال دی ہے، وگرنہ اصل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس سود کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے مراد وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت میں جاری تھا، یہ جو ہندو سود لیا کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ سود لیتی ہے اور جو بینک سود لیتے ہیں یہ کوئی سود نہیں، بینک کا سود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے کہا تھا تو یہ سر سید نے، یا مصر میں کچھ گمراہ تھے انہوں نے کہا تھا، یہ وبا وہاں سے چلی ہے، وگرنہ اس وقت سے جب سے بینک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، علماء سے جب سے پوچھا گیا ہے، اہل علم نے فتویٰ اسی بات پر دیا۔ یہ انہوں نے ہی پہلی بنیاد اینٹ رکھی تھی کہ ربا کی وہ شکل جو بینکوں میں ہے یہ سود نہیں۔
یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو واضح طور پر ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ یہ مان لیا جائے اگر سر سید کے بقول کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد یہ کہ وہ واپس آئیں گے، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ جب اٹھائے ہی نہیں گئے تھے تو واپس کون آئے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو غلام احمد قادیانی نے بھی لکھی ہے اور انہوں نے بھی اپنائی۔ اہل علم اس زمانے میں جب یہ چیزیں چھپتی تھیں انہیں پڑھتے تھے، اور یقیناً ان میں مذہب کی حمیت اور غیرت ہم سے زیادہ تھی۔ وہ انہیں پڑھتے تھے اور خون کے آنسو روتے تھے اور لکھتے تھے خط میں اور جوابات میں کہ سر سید اس راہ کو چھوڑ دیجئے، یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے صاف صاف کہا کہ جنت اور دوزخ یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن بار بار ابن مریم کہتا ہے، حضرت مریم کے بیٹے، اور اللہ اسے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر قرار دیتے ہیں۔ سر سید نے صاف صاف لکھا ہے، پڑھیے ان کی کتابیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ تفسیر پڑھیے، اٹھا کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار ہے، اور بہت سی چیزیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، انہوں نے صاف لکھا کہ قرآن میں جو بیان ہوئی ہے اس کی سزا وہ لازمی نہیں ہے، دی جائے، بس ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو دیجئے چاہیں تو نہ دیجئے۔ قرآن میں جو جنات کے الفاظ آئے ہیں اس سے پہاڑ اور صحرا کے لوگ مراد ہیں۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم ہوتی ہے دیو بھوت جنات، وہ ان کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ سورہ فیل میں کس مسلمان نے نہیں پڑھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انہوں نے کہا اصحاب فیل پر جو اللہ نے فرمایا کنکریاں پھینکنا، تو در حقیقت خدا کی مراد یہ ہے کہ انہیں چیچک کا مرض ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرندے آئے اور کنکریاں پھینک دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو آتا ہے کہ ان کا عصا، ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور پہاڑ پر خدا کی تجلی پڑی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کسی کو چھو دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردوں کا زندہ ہونا۔ انہوں نے کہا یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بس مفسرین نے اپنے پاس سے یہ لکھ دیا۔ اب چھپ گئی ہے ان کی 2 جلدوں میں تفسیر، وہ پڑھی، حتیٰ کہ ان کی گمراہی کی اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی تھی کہ انہوں نے کہا قرآن پاک کی کچھ آیات تو ایسی ہیں جن کا کوئی مقصد ہے، اور کچھ کلام اللہ کا ایسے ہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ ساری باتیں الزامات پر مشتمل نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے بھی جو انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو اب تک ان کے مخالف ہیں، دونوں کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ خود انصاف آپ کر لیجئے، یہ 20,000 صفحات 18,000 پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے کس چیز کی بنیاد رکھ دی تھی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علی گڑھ سے پڑھے لکھے لوگ 1 صدی تک اس ملک کی تقسیم اس برصغیر کی تقسیم کے بعد بھی اس پر قابض رہے، حتیٰ کہ اس کے اثرات کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے ان گمراہ لوگوں کی جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خدایا ہمیں ہر ایک کی ان دونوں کی راہ سے اپنی پناہ میں رکھ، ایک وہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ایک وہ جو لوگ گمراہ ہوئے۔ مومن انسان اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے،
اور دعا کے بہترین الفاظ یہی ہیں جو اللہ نے خود سکھا دیے ہیں. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ صاحب نے خود یہ صورت اپنے بندوں کو سکھائی تاکہ یوں مانگا کرے. مراد اس کی یہ ہے، مفہوم یہ ہے شاہ صاحب کی عبارت کا. تو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالی سے انہی الفاظ میں دعا مانگے، اللہ تعالی سے انہی الفاظ کے ذریعے دعا مانگنے والی بات کرے. یہ نہیں ہے کہ نماز میں اگر پڑھنا ہے تو بس پڑھ گئے اور معلوم ہی نہیں ہوا کچھ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. پورے دل صدق کے دل سے اللہ سے درخواست کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راہ ان لوگوں کی جن پہ آپ نے انعام فرمایا، اور اللہ چلائیے ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ کا فضل ہوا، نہ ان لوگوں کی راہ جو غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ اور سکھایا ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور وہ خارج ہے، مگر حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم یہ کہو تو اس کے بعد کہو آمین. یہ آمین اس میں فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے معنی میں ہے کہ یعنی یوں ہی ہو، اے اللہ ایسے کر دیجئے. آمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندہ ایسے ہی ہو جائے، یعنی جو دعا کی ہے اس پہ پھر درخواست پہ دوسری درخواست کرتا ہے کہ خدا جو دعا مانگی ہے آپ ایسے ہی کر دیجئے، ان لوگوں کی راہ دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ غضب کا شکار ہوئے نہ گمراہ ہوئے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کی ترغیب دلاتے تھے. آپ نے فرمایا جب تم سورہ فاتحہ پڑھ لو تو اس کے بعد آمین کہا کرو. فمن وافقت آمینہ بتامین الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی اس پہ آمین کہتے ہیں، اور تم میں سے جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا. یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس امت کے لیے ایک خوشخبری سنائی کہ بس تم آمین کہتے رہو، تم ہمارا حکم مانتے رہو، اس کا اجر اس کا صلہ قیامت میں ہم دیں گے. اس دن سرپرائز ملے گا، پتہ چلے گا کہ اس شخص کے گناہ اس لیے معاف کر دیے گئے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تھی. دوسری حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جس میں یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہو جتنا اس آمین کے کہنے سے حسد ہوتا ہے. کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے، ان کے یہاں اب تک بھی آمین کے لفظ ہیں عبرانی کے اعتبار سے، اور اس کا مطلب بھی ہے قبول فرما لیجیے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ لفظ دیا کہ یوں کہا کرو کہ اللہ اسے قبول فرما لے. تو اللہ تعالی قبول فرما لے تو یہ دعا مانگی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے آخر پہ آمین کہنا چاہیے. آمین شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی تھی فرعون کے لیے، قرآن پاک میں آیا. مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا پہ آمین کہتے تھے، یعنی خدایا ایسے ہی کر دیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے یہ بات ثابت ہے، آمین کا آہستہ آواز سے کہنا اور اونچی آواز سے کہنا. حنفی اور مالکی فقہا دونوں اس طرف گئے ہیں کہ نماز میں آمین امام کے پیچھے آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے. احادیث میں دونوں طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں، مل جاتی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ فاتحہ کے جو فقہی مسائل ہیں بعض ان کے متعلق پھر عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.